ملک کی معیشت کے لیے بڑی خبر، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1.2 ارب ملیں گے۔ پاکستان کو ای ایف ایف کے تحت 1 ارب، آر ایس ایف کے تحت $20 کروڑ ملیں گے۔ پاکستان کا معاشی استحکام بہتر اور مارکیٹ کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ 14 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس حاصل ہوا، افراط زر قابو میں اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ جاری ہے۔ حالیہ سیلاب سے 70 لاکھ افراد متاثر، 1000 اموات ہوئیں۔ زرعی شعبہ متاثر ہونے سے جی ڈی پی کی شرح نمو 3.25 سے 3.5 تک رہنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف کا اعلامیہ جاری۔ آئی ایم ایف پروگرام نے پاکستان کی $370 ارب معیشت کو سہارا دیا۔ مہنگائی، کرنسی میں کمی اور مالی بحران کے بعد استحکام کی جانب پیش رفت جاری ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ پاکستان کی معاشی شرح نمو رواں سال 3.6% رہنے کا امکان۔ آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ گزشتہ مالی سال پاکستان میں معاشی ترقی کی رفتار 2.7% تھی۔ پاکستان میں بے روزگاری کم ہو کر 7.5% پر آنے کا تخمینہ۔ پاکستان میں رواں سال مہنگائی 6% تک محدود رہنے کا امکان۔ گزشتہ مالی سال ملک میں مہنگائی کی شرح 4.5% تھی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کے 0.4% رہنے کا تخمینہ۔ پورم پھر میدان جنگ بن گیا۔ افغان طالبان اور فتنہ الخارج کی بلاشتعال فائرنگ، پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ 6 ٹینک پوزیشنز عملے سمیت تباہ۔ افغان طالبان کے کارندے اور فتنہ الخارج ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور۔ بھرپور جواب کے باعث افغان طالبان کی چیک پوسٹوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ پاک فوج کے جوابی کارروائی کے دوران نرگسر پوسٹ پر کھڑے ٹینک تباہ۔ شمشاد پوسٹ و خارجی ملک نعیم کی ٹریننگ کیمپ ملیہ میٹ ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ترکمان زئی ٹاپ پر 6 ٹینک عملے سمیت تباہ ہوا۔ پاک فوج نے طالبان کے چلتے ٹینک کو بھی کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ تباہ کیے گئے ٹینک کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ اہم طالبان کمانڈر کے مارے جانے کی بھی اطلاعات موصول۔ بھرپور جواب کے بعد طالبان کارندوں نے بارڈر پوسٹ پر سفید جھنڈا لہرا دیا۔ چین اور روس کا پاکستان اور افغانستان میں جھڑپوں پر تشویش کا اظہار۔ دونوں ممالک کے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی پر تشویش ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پر چین گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان اور افغانستان پڑوسی ممالک ہیں، تعلقات کو فروغ دینا ضروری ہے۔ پاکستان افغانستان بات چیت سے ایک دوسرے کے خدشات دور کریں، کشیدگی سے گریز کریں، مسائل پرامن طریقے سے حل کیے جائیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے معاملات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ امید ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان انسداد دہشت گردی اور علاقائی سلامتی سے متعلق معاملات پر تعمیری مکالمہ جلد بحال ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا نو منتخب وزیر اعلیٰ سے آج شام 4 بجے حلف لیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ گورنر حلف نہیں لیتے تو آج بھی اسپیکر نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیں۔ علی امین گنڈاپور نے اسمبلی کے فلور پر اپنا استعفیٰ دینے کی تصدیق کی۔ قانون کے مطابق نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا جانا ہے۔ قانون کے مطابق نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لینا ضروری ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے حلف لیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ایس ایم عتیق شاہ نے تحریر کیا۔ جے یو آئی کی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے خلاف درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد علی اور جسٹس وقار احمد سماعت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتخاب کا معاملہ عدالت میں ہے۔ عدالت کو آئین اور قانون کے مطابق معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ عدالت انتظامی حکم کی بجائے آئینی تقاضے پورے کرے۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔
بلاول بھٹو کی ہدایت پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی پشاور پہنچ گئے۔ آج نو منتخب وزیر اعلیٰ کے پی سے ان کے عہدے کا حلف لیں گے۔ حلف برداری تقریب گورنر ہاؤس میں شام 4 بجے ہوگی۔ کبھی بھی حلف لینے سے انکار نہیں کیا، ہمیشہ کہا ہے قانون اور آئین پر عمل درآمد کریں گے، آئین کے مطابق معاملات چلانا میری ذمہ داری ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے میرا جو آئینی فرض ہے وہ ادا کروں گا۔ بلاول بھٹو سے کان میں ہونے والی باتیں آپ کو نہیں بتا سکتا، فیصل کریم کنڈی کا صحافی کے سوال پر جواب۔ پشاور ہائی کورٹ کا شکر گزار ہوں جس نے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق جو ہمارا جمہوری حق تھا وہ ہمیں دیا۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سیاسی جنگ بھی لڑا، آپ نے آئینی اور قانونی جنگ بھی لڑا۔ انشاءاللہ تعالی 4 بجے تک اگر گورنر صاحب نے حلف اٹھانے سے انکار کیا یا اویلیبل نہیں ہوا تو چیف جسٹس صاحب نے اسپیکر صاحب کی ذمہ داری لی گئی۔ 4 بجے ہمارا نیا چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ حلف لیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے آئین کے مطابق ہمارا جمہوری حق ہمیں دیا۔ گورنر کسی کے اعلی کار اور کسی غیر جمہوری کام کا حصہ نہ بنے۔ ہم نے سیاسی، آئینی اور قانونی جنگ بھی لڑی، ہمیں آج بھی عدالتوں پر اعتماد ہے۔ سیاسی جماعتیں کسی بھی غیر قانونی کام کا حصہ نہ بنے۔ جنید اکبر کی میڈیا سے گفتگو۔ اسد قیصر نے کہا جمہوریت اور قانون کی فتح ہوئی ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے میرٹ پر فیصلہ دیا، ہمارا صوبہ وار زون میں ہے، ہم سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، آمنے کے لیے سب جماعتوں کی تجاویز کو ویلکم کریں گے۔ ٹی ایل پی واقعے پر جعلی خبروں کے خلاف بڑے ایکشن کا آغاز۔ فیک نیوز نیٹ ورکس بے نقاب، مرکزی کرداروں کی فہرست تیار۔ فیک نیوز میں ملوث افراد کے خلاف NCCIA کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ FIA سائبر کرائم اور خصوصی یونٹس کی جانب سے فوری گرفتاریاں متوقع۔ ڈیپ فیک لیب ایکٹیو، جعلی ویڈیوز، آڈیوز کی فرانزک جانچ جاری۔ پروپیگنڈا، فیک نیوز کے مالی سہولت کاروں کی نشاندہی، مشکوک ٹرانزیکشنز کی اسکریننگ، سوشل پلیٹ فارمز کو نوٹس جاری کرنے کا سلسلہ بھی شروع۔ سوشل میڈیا سے فیک مواد 24 گھنٹے میں ہٹانے کی ہدایات۔ سوشل میڈیا پر بار بار خلاف ورزی پر اکاؤنٹس کی مستقل معطلی کی سفارش بھی زیر غور۔ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز جھوٹ پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ اوورسیز نیٹ ورک کی ٹریسنگ کے لیے سفارت خانوں کے ذریعے سخت اقدامات زیر غور۔ سیکیورٹی اداروں نے ٹی ایل پی سربراہ سعد رضوی اور بھائی انس رضوی کا سراغ لگا لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق سعد رضوی نے بھائی کے ہمراہ سرنڈر نہ کیا تو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اگر وہ زخمی ہے تو ریاست طبی سہولیات فراہم کرے گی۔ پرامن طریقے سے وہ خود کو قانون کے حوالے کر دیں۔ مرید کے احتجاج کے دوران سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے والے افراد کے خلاف کریک ڈاؤن۔ لاہور، قصور، کاموکی، گجرانوالہ اور شیخوپورہ سے 39 افراد گرفتار۔ مزید 87 افراد کے واٹس ایپ اور فیس بک اکاؤنٹس ٹریس۔ گرفتاریوں کا عمل مکمل کر کے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ حماس نے 4 یرغمالیوں کی لاشوں ریڈ کراس کے حوالے کر دی۔ اسرائیلی حکام کی تصدیق۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ جنگ بندی منصوبے کے دوسرے مرحلے کا اعلان۔ کہا تمام 20 یرغمالی واپس آ گئے ہیں، ابھی کام مکمل نہیں ہوا۔ حماس نے ہتھیار نہ ڈالے تو طاقت کے استعمال سے انہیں غیر مسلح کر دیں گے۔ غزہ میں تباہ حال عمارتوں کا ملبہ اٹھانے کا کام جاری۔ ملبے تلے دبے مزید 250 فلسطینی شہداء کی لاشیں نکال لی گئیں۔ پاک امریکہ تعلقات سے ہمارے مفادات کو کوئی نقصان نہیں۔ چین کا ایک بار پھر پاکستان پر اعتماد کا اظہار۔ پاکستان کے ساتھ دوستی آہنی ہے۔ پاکستان ہمارا سدا بہار اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ چین نے پاک امریکہ معدنیاتی نمونوں سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ پاکستان نے ریئر ارتھ نمونے امریکہ کو دکھانے کی رپورٹس کو غلط قرار دیا۔ ایسی خبریں پاک چینی دوستی کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ دونوں ملک پاک امریکہ مائننگ تعاون پر رابطے میں ہیں۔ چین کے ریئر ارتھ ایکسپورٹ کنٹرول اقدامات کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کی نیوز بریفنگ۔
वजीर आला पंजाब से तुर्क नेशनल असम्बली के स्पीकर और आज़रबाईजान की मिनी मजलिस की स्पीकर की मुलाकात। तालीम, सेहत, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। मरीम नवाज का भारतीय जारहियत के दौरान पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत करने पर तुर्की और आज़रबाईजान की क़यादत को खराज तहसीन। पाक तुर्क आज़रबाईजान का बाहमी ताउन उख़्वत और यकजहती की अलामत है। तुर्की और आज़रबाईजान के पार्लिमानी वफूद का दौरा बाहमी रवाबत मज़ीद मुस्तहकम बनाएगा। अवाम का मयारी ज़िंदगी बुलंद करने के लिए हर प्रोजेक्ट मेरी तरजीह है। चंद माह में 90,000 घर बनाकर रिकॉर्ड कायम किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुअस्सर किरदार का एक बार फिर एतराफ़। पाकिस्तान 2026 से 2028 तक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान का तमाम रुकन मुल्कों की हिमायत पर इजहार तशवीश, इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का इंसानी हुकूक़ कौंसिल में पाकिस्तान की शमूलियत पर इजहार मुसर्रत। कहा, रुकन मुंतखब होना अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुअस्सर और भरपूर किरदार का अकास है। दुनिया भर में इंसानी हुकूक़ की सरबुलंदी के लिए पाकिस्तान के भरपूर किरदार के अज़्म का इजहार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे की समाअत। अदालत ने अदम हाजिरी पर अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। कारोबारी अफराद की सहूलत के लिए इनकलाबी कदम। हुकूमत पंजाब ने एबिस पोर्टल का आगाज कर दिया। कारोबारी सहूलत और आसानियों के फरोग की जानिब अहम कदम है। एबिस प्लेटफॉर्म सरमायाकारों को इजाजतनामे, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और लैंड यूज कन्वर्जन की मुकम्मल ऑनलाइन सहूलत फराहम करता है। कारोबारी अफराद दफातर या घरों में बैठे एबिस की सहूलतें हासिल कर सकते हैं। एबिस मज़ीद शफाफ, मुअस्सर और कारोबार दोस्त पंजाब की तामीर में एक अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़रिए सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची खत्म, मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का फैसला। 5 बड़ी रोड्स की तामीर और मुरम्मत और बहाली के लिए पब्लिक प्राइवेट इश्तराककार की मंजूरी। लाहौर की ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की भी मंजूरी। अमेरिकी सदर का चीन से कुछ तजारती ताल्लुकात खत्म करने पर गौर। अमेरिका चीनी पाबंदियों के रद्द अमल में कुकिंग ऑयल और दीगर अशिया में तजारत खत्म करेगा। चीन के रवैये की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना है। आसानी से अपना कुकिंग ऑयल खुद तैयार कर सकते हैं। चीन से खरीदने की जरूरत नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी हम मनसब पर कड़ी तनकीद। बोले, पुतिन यूक्रेन से जंग खत्म करने पर तैयार नहीं। रूसी सदर के रवैये से मायूसी हुई। यूक्रेन जंग ने एनर्जी बहरान पैदा कर दिया। रूसी माइशत गिरने वाली है। सदर ट्रंप 17 अक्टूबर को यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के दिफा और मिसाइलों की फ्राहमी पर बात होगी। अमेरिका का वेनेजुएला में मनुष्यात स्मगल करने वाली कश्ती पर हमला। 6 अफराद हलाक। कश्ती पर सवार अफराद का ताल्लुक वेनेजुएला में दहशतगर्द जमात से है। मनुष्यात वाली कश्ती का रुख अमेरिका की जानिब था। मनुष्यात स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे अमेरिकी सदर ट्रंप।